حضرات، اب میں زحمت سخن دینا چاہتا ہوں استاد محترم اور اس جمعیت و بزم کے صدر محترم فضیلت الشیخ رفیع الدین سلفی ریاضی حفظہ اللہ کو، جن کا عنوان ہے ماہ محرم اور واقعہ کربلا۔ شیخ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ یہ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، یہ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ فضیلت الشیخ رفیع الدین سلفی ریاضی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الذی رواہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ حضرات گرامی، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں اور میری مائیں اور بہنیں، ماہ محرم یعنی محرم کا مہینہ یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے جو سن ہجری کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو جب سے پیدا کیا ہے اسی دن سے مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ یہ مہینوں کی گنتی، یہ 12 مہینے یہ اللہ رب العالمین ہی نے بنائے ہیں، اور اسی روز سے بنائے ہیں جس روز سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے مقدس، محترم اور عظیم المرتبت بنایا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی اس آیت میں فرمان ربانی ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب لوح محفوظ کے اندر۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت، تقدس اور احترام کے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا: ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم لوگ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ 12 مہینے جو سال کے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اس میں سے 4 حرمت کے مہینے کون سے ہیں؟ اس کی تشریح ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا: ان الزمانہ قد استدار، کہ زمانہ گھوم پھر کر واپس آ گیا ہے، کہیت یوم خلق اللہ السماوات والارض، اسی ڈگر پر، اسی شکل و صورت پر جس شکل و صورت پر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شمسی اور قمری سال یعنی چاند کا سال اور سورج والا سال، ہجری اور عیسوی سال، یہ کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں، کیونکہ عیسوی سن یہ 365 دن کا ہوتا ہے، جبکہ
ہجری سال یہ 355 دن کا ہوتا ہے. تو گھومتے گھامتے تقریباً 35 سال 33 سال 36 سال کے آس پاس وہ 1 سال کا وقفہ ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تھا اس سال زمانہ بالکل ہو بہو اسی طرح واپس آ گیا تھا, بالکل اسی دن کی طرح ہو گیا تھا جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مہینہ سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں, اس میں سے 4 مہینے احترام کے ہیں. آپ نے ان 4 مہینوں کا نام بتایا. آپ نے کہا ذو القعدہ و ذو الحجہ و محرم, یہ 3 مہینے جو پے در پے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا ورجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان, چوتھا مہینہ مضر کا رجب ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے, یعنی جمادہ آخرہ کے بعد اور شعبان سے پہلے. یہ 4 مہینے حرمت اور تقدس کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے. ان مہینوں میں گناہ کم از کم, گناہوں سے مکمل طور سے باز رہنے کی کوشش کی جائے, یا گناہوں کا ارتکاب کم از کم کرنے کی کوشش کی جائے. جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں, اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور مہینوں میں, سال کے 12 مہینوں میں ظلم کیجئے, گناہوں کا ارتکاب کیجئے, معصیت کیجئے, رب کی نافرمانی کیجئے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے, کیونکہ معصیت, نافرمانی, گناہ یہ سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے, مگر ان مہینوں میں ان کی حرمت مزید بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ان مہینوں کے اندر ظلم کرنے سے منع کیا ہے, ظلم کرنے سے روکا ہے. حضرات گرامی, محرم کی اہمیت, یہ 4 مہینے جو حرمت کے ہیں ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے. محرم کی حرمت, اس کا تقدس, اس کی عظمت یہ کسی خاص واقعے سے نہیں ہے. خاص طور پر ہم اور آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ محرم کی فضیلت اور اس کی اہمیت یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے. میرے بھائیوں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی خاص واقعے سے ماہ محرم کا تعلق ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے ہے. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے, قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مکی صورتوں میں جا بجا تذکرہ کیا ہے. ان مکی صورتوں میں آپ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, انہیں موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا, ان کی ماں کا سمندر میں لکڑی کی صندوق میں رکھنا, پھر موسیٰ علیہ السلام کا اس صندوق کے ساتھ اس دریا میں رواں دواں ہو جانا, ان کی بہن کا ان کے پیچھے پیچھے چلنا, موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے محل کے پاس آگے رک جانا, اور فرعون کی بیوی کی محبت کا جاگنا, اور فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش و پرداخت ہونا, پھر اسی محفل میں جوان ہونا, اور قبطی اور بنو اسرائیل کا واقعہ ہونا, پھر موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے بھاگنا, مدین کی سرزمین پر ہجرت کر کے جانا, 10 سال کا عرصہ وہاں گزارنا, واپس مصر آتے ہوئے نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونا. اس کے بعد مصر آنے کے بعد فرعون کے پاس دعوت و تبلیغ کرنا, پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں کھپانا, اور فرعون کا اللہ رب العالمین کا انکار کرنا, نہ ماننا, موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تکذیب کرنا, یہاں تک کہ اس نتیجے میں اللہ رب العالمین کا حکم کا آنا کہ موسیٰ تم اپنے اور بنو اسرائیل کو کر کے مصر سے بھاگ جاؤ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے بھاگنا, فرعون اور اس کے تمام لشکر کا, اس کی پوری قوم کا, پورے خاندان کا اس دریائے نیل میں ڈوب جانا, یہ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے. میں اس باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق یوم عاشورہ سے ہے, محرم کی 10 تاریخ سے ہے. صحیح بخاری کی روایت آپ اٹھا کے دیکھیے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے, کیونکہ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. جب آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی عاشورہ کے روز محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں,
تو یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو اس دن؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ 10 محرم کی 10 تاریخ یہ وہ تاریخ ہے، محرم کا 10واں دن یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس روز روزہ رکھا، تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء اور اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحنو احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فصامہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیو، اگر کسی واقعے کا تعلق ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور بھی اس یوم عاشورہ کے تعلق سے اور بھی روایتیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے۔ اس روایت میں موجود ہے کہ مکی زندگی میں قریش کے لوگ بھی یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ کی روایت میں مکہ میں قریش کے لوگ، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی مکہ کے لوگ یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب مدینہ آئے تو مدنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے کو فرض کیا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من شاء صامہ ومن شاء لم یصم، کہ اب مرضی ہے، جس کی مرضی ہے چاہے تو روزہ رکھے، جس کی مرضی ہو نہ روزہ رکھے۔ مگر روزہ رکھنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب، روزہ رکھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا اعلان کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل روزہ اللہ کے محرم مہینے کا روزہ ہے۔ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ سب سے افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ تو محرم کے مہینے کا روزہ، اور صحیح مسلم میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس محرم کے روزے کے بدلے میں 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ حضرات گرامی، یہ محرم کے روزے کی فضیلت ہے کہ ایک روزہ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مگر چونکہ یہود یہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاملات میں، بہت سارے مسائل میں، جن مسائل میں ہماری اور یہودیوں کی مشابہت ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اگر بال سفید ہو جائیں، داڑھی کے بال ہو، سر کے بال اگر سفید ہو جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ دیکھو یہود بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تو تم لوگ بالوں کو رنگا کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تھے، مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں مانگ نکالا کرتے تھے، مانگ نکال کے آپ سر کے بالوں کو بھی کنگھی کرتے تھے۔ لیکن جب مدینہ آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ مانگ نہیں نکالتے، وہ سطر کرتے ہیں، یعنی بالوں کو چاہے نیچے گرا لیتے ہیں یا بالوں کو اوپر کر لیتے ہیں، مانگ نہیں نکالتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اس وقت یہ تھی کہ یہودی چونکہ اہل کتاب ہیں، ان کا دین آسمانی دین ہے، اس لیے شاید یہ حق سے زیادہ قریب ہو، تو کچھ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو میں مانگ نہیں نکالی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں مانگ نکالی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے۔ ایسے یہاں بھی ہے، یوم عاشورہ کو، محرم کی 10 تاریخ کو یہود روزہ رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرو اور یہ اس سے پہلے 1 روز روزہ رکھو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، لأصومن التاسع، تو میں 9ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ محرم کے 10 تاریخ کے ساتھ آدمی 1 روز پہلے روزہ رکھے۔ یہاں پر ایک تنبیہ یہ ہے کہ ایک روایت میں جو موجود ہے کہ 1 روز یہودیوں کی مخالفت کرو، 1 روز اس سے پہلے روزہ رکھو، اور 1 روز اس کے بعد، یہ روایت ضعیف ہے۔
اس لیے روزہ اگر رکھا جائے گا یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے گا تاکہ یوم عاشورہ کی فضیلت اور ثواب بھی حاصل ہو اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو۔ حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ محرم کی 10 تاریخ کا تعلق اگر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہے، کیونکہ شریعت کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہو چکی تھی۔ اب کوئی ایسا واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد پیش آئے اس کو لے کر کے کسی بھی مہینے کی کسی بھی دن کی فضیلت نہیں ہو سکتی، کیونکہ فضیلت یہ ایک شرعی حکم ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے محرم کی فضیلت آسمان سے نازل کی، اور سورہ توبہ میں اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو محرم کی فضیلت پہلے ہی سے مسلم ہے کیونکہ وہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے موجود ہے۔ اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، ان کے قتل سے جوڑنا یا ان کے قتل کی وجہ سے محرم کے مہینے کی عظمت کو سمجھنا یہ ایک خام خیالی ہے، یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے مختصر مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے کچھ سوالات آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی ان سوالات کے ذریعے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تقریباً سبھی کو معلوم ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید کی حکومت آئی، یزید کی خلافت ہوئی، یزید خلیفہ ہوئے، تو کوفہ کے لوگوں نے خط بھیج کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کے لیے بلایا، کوفہ آنے کا مطالبہ کیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مطالبے پر کوفہ گئے اور ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ مختصر میں نے ذکر کیا، مگر یہاں پر کچھ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب یہ مسلم ہے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، مگر محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ شرعی اصول سے آپ ہٹ جائیں، شرعی اصول کو، شرعی باؤنڈری کو آپ پھاٹ جائیں، اسے تجاوز کرنا ہے، محبت کا تقاضا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول آپ کو حسن اور حسین سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے محبت کرے تو اللہ اسے محبت کرے گا یا میں اسے محبت کروں گا۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے کہ ان دونوں سے محبت مومن آدمی ہی کرے گا، اور ان دونوں سے نفرت اور بغض منافق آدمی ہی کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، کہ حسن اور حسین یہ دونوں کے دونوں میرے دنیا میں 2 خوشبودار پھول ہیں۔ صحیح بخاری ہی کی روایت میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس عراق سے ایک آدمی آیا، اس نے ایک فتویٰ پوچھا کہ اگر احرام کے کپڑے میں مچھر کا یا مکھی کا خون لگ جائے تو اس خون کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، واہ عراقیو، واہ عراق والے، تم لوگوں نے نواز رسول کے خون سے اپنے آپ کو رنگ لیا، تمہارے ہاتھ نواز رسول کے قتل سے رگے ہوئے ہیں، تب تو کوئی فتویٰ پوچھنے نہیں آئے، یا مچھر اور مکھی کے خون کے بارے میں تم فتویٰ پوچھنے آئے ہو۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہما ریحانتای من الدنیا، کہ حسن اور حسین یہ میرے دنیا کے 2 خوشبودار پھول ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ فضیلتیں مسلم ہیں، یہ ان کے مناقب، یہ ایک طرف ہم اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ہر مومن ان سے محبت کرتا ہے، مگر جو ان کی شہادت کا، ان کے قتل کا جو واقعہ پیش ہوا تھا، یہ واقعہ سفاکانہ واقعہ تھا، نہایت ظالمانہ واقعہ تھا، اس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے، مگر یہاں ایک بات یہ سوچنے کی ہے، کیا یہ واقعہ کفر اور اسلام کے درمیان ہونے والا واقعہ تھا؟
کیا یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سربلندی کے خاطر مکہ سے کوفہ گئے تھے؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مکہ سے کوفہ گئے تھے؟ میرے بھائیوں، اگر یہ بات ہے تو آپ ان سوالوں پر غور کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو جو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، خاص طور پر عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر اور عمر بن عبداللہ بن حارث ابن ہشام اور ابو سعید خدری، یہ سارے صحابہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روک رہے تھے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے، اگر یہ مارکا حق و باطل کا مارکا ہوتا، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ جانا یہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتا، تو کیا یہ سارے جو صحابہ کرام ہیں یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکتے؟ اسلام کی سربلندی کی خاطر اگر کوئی جا رہا ہے تو اس میں تو شریک ہونا چاہیے، مگر یہ سارے صحابہ روک کیوں رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کا واقعہ نہیں تھا، اسلام کی سربلندی کی بات اس میں نہیں تھی۔ اور دوسری بات، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے میں پہنچے تو انہیں اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ ان کو یہ خبر ملی کہ میرے چچیرے بھائی جن کو میں نے کوفہ پہلے بھیج دیا تھا تاکہ وہ میرے لیے رائے ہموار کریں، ان کو لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ تو راستے سے انہوں نے واپسی کو پسند کیا اور کہا کہ ہم لوگ چلو واپس چلتے ہیں۔ اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو کیا حسین جیسا شخص، حسین جیسا آدمی جو جانباز، بہادر، جواں مرد، جو بھی ساری خوبیاں آپ تصور کر سکتے ہیں وہ ساری خوبیاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھیں، تو یہ شجاعت والا آدمی کیا وہاں سے واپسی کی راہ لیتا؟ وہاں سے انہوں نے واپسی کے بارے میں کہا، مگر جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل کے خاندان والے، ان کے گھر والے وہ کہہ رہے نہیں، جب ہمارے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے تو ہم کوفہ جائیں گے اور اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بڑھے۔ کوفہ میں جب پہنچ گئے، کوفہ پہنچنے کے بعد جب کوفہ میں عمر ابن سعد جو اس وقت اس فوج کا کمانڈر تھا جس سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹبھیڑ ہوئی، عمر ابن سعد نے اپنے فوج کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے پاس روکا اور ان کو کوفہ کے شہر میں اندر جانے نہیں دیا۔ اور جنگ لگ رہا تھا کہ جنگ ہو جائے گی، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی۔ اس میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ دیکھو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہا کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پر، اسلامی بارڈر پر بھیج دو تاکہ میں کافروں سے جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کروں، تاکہ میں کافروں سے جنگ کروں۔ آپ دیکھیے دوسری شرط یہ تھی۔ تیسری شرط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، جو خلیفہ ہے، جو حاکم ہے، مجھے یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں ان سے کچھ بات کروں۔ چنانچہ یہ تینوں شرطیں اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں شرطوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے پیچھے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ تینوں شرطوں میں، تینوں باتوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مٹبھیڑ سے پیچھے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا اگر اسلام اور کفر کا مارکا ہوتا، اسلام کے غلبے کی بات ہوتی میرے بھائیوں، تو کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کی بات کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اس جیسا جواں مرد، شجاعت والا شخص جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ تو ویسے ہی پیش کر دیتے، مگر ان کو پتا تھا یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، اس لیے جنگ کو ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کی، جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی، اور جنگ کو ٹالنے کے لیے جو تینوں باتیں پیش کی، اور ان تینوں باتوں میں سے غالب گمان یہ ہے میرے بھائیوں، غالب گمان یہ ہے کہ وہاں کا جو کمانڈر تھا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری شرط کو مان گیا۔
یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیسری شرط مان لیا، کیونکہ اگر آپ آج کل سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو مکے سے کوفہ یہ کدھر پڑتا ہے آپ دیکھیں گے تو یہ مکے سے کوفہ یہ دکھن اور پورب کی طرف ہے، مکہ سے کوفہ دکھن اور پورب ہے، میں صحیح دکھن اور پورب ہے، جبکہ وہاں سے دمشق جانے کا راستہ بالکل اپوزٹ ہے، بالکل مغرب میں اور اتر ہے، مغرب اور اتر، یہ گئے تھے ادھر اور دمشق جانے کا راستہ ہے ادھر، مکہ یہ ہے، مکہ سے گئے تھے ادھر اور یہاں سے دمشق ہے ادھر، تو دمشق جانے کا راستہ وہ ہے۔ اور کربلا کہاں واقع ہے؟ اگر آپ دیکھیں کربلا دیکھیں، کوفہ دیکھیں تو اور کربلا دیکھیں، کوفہ اور کربلا کے بیچ میں تقریباً اس زمانے میں تقریباً 75 یا 78 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوفہ اور کربلا میں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے تھے تو کربلا کیسے پہنچ گئے؟ اور کربلا یہ مکے کے راستے میں ہے بھی نہیں، وہ مکہ سے گئے تھے، مکہ سے گئے تھے کوفہ، تو راستے میں کربلا تو نہیں پڑے گا۔ کربلا کہاں پڑتا ہے؟ وہاں کوفہ سے دمشق کے راستے میں۔ دمشق کون ہے؟ دمشق یہ سوریہ میں ہے، جہاں پر اس وقت کا خلیفہ یزید ابن معاویہ جلوہ فروز ہے، یزید ابن معاویہ مسجد کعبہ پہ جلوہ فروز ہے، وہ اس راستے میں ہے۔ کوفہ سے تقریباً 80 کلومیٹر یعنی 75-78 کلومیٹر کے آس پاس ہے۔ اس زمانے میں راستہ ٹیڑھا میرا مزید تھا تو اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو آخر یہ کربلا پہنچے کیسے؟ کربلا کیوں پہنچے جبکہ کربلا ان کے راستے میں بھی نہیں تھا؟ میرے بھائیوں، بہت سارے مورخین نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تیسری شرط پیش کی تب ان لوگوں نے یہ تیسری شرط مان لی، اور ماننے کے بعد بالکل فوج کی نگرانی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے کو دمشق کی جانب لے جایا جا رہا تھا، دمشق کی طرف، اور دمشق کے جانب تقریباً 74 کلومیٹر کے پاس جب وہاں پڑاؤ ڈالے، وہاں رکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت اونٹوں کے ذریعے لوگ سفر کرتے تھے، 60 65 70 کلومیٹر پر رکنا لازمی اور ضروری ہو جاتا تھا، تو وہاں رات میں پڑاؤ ڈالے، رات میں رکے۔ اس وقت کوفہ کے ان لوگوں کو، کوفی غداروں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے مکہ سے کوفہ بلایا تھا، ہمارے بلانے پر وہ آئے تھے، اور ان کے پاس ہمارے سارے خطوط موجود ہیں، جو خط ہم لوگوں نے بھیجا تھا، جو ان خط میں سبھی کے نام موجود ہیں، سارے لوگوں نے الگ الگ خط بھیجا تھا، سبھی کے نام موجود ہیں، اور وہ خط لے کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس جائیں گے اور وہ دلیل پیش کریں گے کہ میں مکہ سے جو کوفہ آیا تھا وہ خود چل کے نہیں آیا تھا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے مجھے اکسایا تھا، کوفہ کے لوگوں نے مجھے بنایا تھا، کوفہ کے لوگوں کے مطالبے پر میں مکہ سے کوفہ آیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ جب حاکم وقت جب ان کے نام دیکھے گا کہ کون سا ہے جو ہماری مخالفت کر رہا ہے، وہ کون سے افراد ہیں جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں، ان کے نام موجود ہیں، اور وہ لوگ ڈر گئے کہ شاید ہم سے اس کے بعد چن چن کے بدلہ نہ لیا جائے، اس لیے انہوں نے رات میں چال چلی، راتوں رات اس پڑاؤ کے پاس، اس ٹھکانے کے پاس گئے جہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے، چونکہ فوج بھی ٹھہری تھی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ لوگ جو کوفہ سے جن کو خدشہ ہوا، جن کو ڈر ہوا، انہی لوگوں نے، انہی کوفی غداروں نے، فوج نے نہیں، انہی کوفی کے عوام نے، کوفہ کے عوام نے وہاں پہنچ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آگ لگا دی۔ آگ لگانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ خیمے میں آگ لگے گی، سارے لوگ بھاگیں گے، ہمارا جو خط تھا، جو خط ہم نے بھیجا تھا، وہ خط جل کے راکھ ہو جائے گا، سارا ثبوت مٹ جائے گا۔ ثبوت کو مٹانے کی خاطر ان لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کو جلایا تھا۔ اب ظاہر سی بات، آپ تصور کیجئے، یہاں پر رک کے سوچئے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی بات کی ہے، فوج سے، لشکر سے بات کی کہ ہم کو یزید کے پاس لے جاؤ، فوج اپنے نگرانی میں یزید کے پاس لے جا رہی ہے، اور اس کے بعد رات میں آگ لگ گئی خیمے میں، آگ لگا کے وہ لوگ بھاگ گئے، وہ لوگ کنارے ہو گئے، تو لوگ غالب گمان کس پر شک جائے گا؟ گمان کس پر جائے گا؟ گمان اسی پر جائے گا جن لوگوں نے ان کو روکا تھا۔ تو فوراً گمان ان پہ گیا اور لوگوں نے آپس میں یہ ناعاقبت اندیشی کی بنا پر وہ دونوں چیزیں، دونوں لوگ آپس میں مل گئے، اور وہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کوفہ پہنچنے پر یہاں بھی اختیار دیا تھا کہ لوگوں اب جنگ ناگزیر ہو گئی ہے تو جس کو بھاگنا ہو رات ہی میں بھاگ جائے، تاکہ کیونکہ یہ فوج میرے خون کے پیاسے جب مجھے پا جائیں گے تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں ڈھونڈیں گے نہیں۔ چنانچہ یہ ساری باتیں میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں، یہ تمام باتیں جو سوالات میں نے اٹھائے ہیں، آپ ان سوالوں پر غور کیجئے گا، غور کرنے کے بعد سوچئے گا کہ یہ کیا یہ سارے سوالات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کی بابت جو کچھ موجود ہیں، کیا یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، یا جن لوگوں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا تھا، کیا وہ سارے کے سارے وہ کافر تھے، مشرک تھے؟ ظاہر سی بات ایسی نہیں۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر کے ان کو شہید کیے جانے کے بعد جب ان کا سر دارالخلافہ لے جایا گیا، دمشق میں لے جایا گیا، تو ابن اثیر، ابن جریر وغیرہ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے جو خلیفہ تھا وہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دیکھ کر زار و قطار ہونے لگا، اور اس نے نکیر کیا کہ اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا، کیونکہ دمشق اور کوفہ کے بیچ میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، وہاں کیا حالات ہیں، خلیفہ کیا گائیڈ کرے؟ ظاہر سی بات ہے آج سائنسی دور نہیں تھا کہ تمام چیزیں حکم فوراً پہنچ جاتا، تو جو کچھ فیصلہ لینا تھا وہاں کے حاکم ہی کیوں لینا تھا؟ تو یزید نے کہا تھا اس وقت کہ اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیتا، اور یقینی طور پہ معاف کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے باپ نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے مرض و موت میں، بیماری کے وقت جب اپنے بیٹے یزید کو خلافت کے لیے نامزد کیا تھا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ بیٹے یہ بات یاد رکھنا کہ کوفہ کے لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور برگنائیں گے، ان کو اکسائیں گے، تمہارے مقابلے میں ان کو لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، تو تم جہاں تک بھی ممکن ہو چشم پوشی کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ یہ ان کے باپ کی وصیت تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر معاملہ میرے سپرد ہوتا تو میں انہیں معاف کر دیتا، اور کہا کہ اگر حسین تو میرے رشتہ دار ہیں، اگر حسین ابن سمیہ کے رشتہ دار ہوتے تو آج وہ انہیں قتل نہ کرتا۔ میرے بھائیوں باتیں اس تعلق سے اور بھی ہیں لیکن شاید وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اپنی باتوں کو اس پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حق کی بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔